بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاطف حسین۔ آج ہم بات کریں گے امیونٹی سسٹم پر، یعنی قوت مدافعت۔ امیونٹی سسٹم ایک ایسی پاور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی باڈی کی حفاظت کرنے کے لیے انٹرنل پاور دی ہے۔ جیسے ہی کوئی بیماری انسان پر اٹیک کرتی ہے تو امیونٹی سسٹم اس بیماری کے خلاف لڑتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک کرونا وائرس کی کوئی بھی ویکسین ڈسکور نہیں ہوئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریض خود بخود ٹھیک بھی ہو رہے ہیں۔ یہ امیونٹی سسٹم ہی ہے جو کرونا وائرس جیسی بڑی وبا کے خلاف بھی لڑ رہا ہے۔ جتنا اسٹرانگ کسی کا امیونٹی سسٹم ہوگا اتنی ہی تیزی سے وہ ریکور ہوتا ہے۔ امیونٹی سسٹم کو بڑھایا کیسے جاتا ہے، اس کے لیے 3 فیکٹرز بہت ہی اہم ہیں۔ سب سے پہلے اسپرچویلٹی ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کتنا اٹیچ ہیں، اس پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں، اور عبادات میں آپ کی کتنی یکسوئی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اس کی عبادات میں یکسو ہوں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر انر سیٹسفیکشن لیول بڑھے گا، آپ کو انر پلیئر ملے گا، آپ کا لیول آف کانفیڈنس بڑھے گا، جس کی وجہ سے آپ کا امیونٹی سسٹم بوسٹ اپ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی مینٹل پاور آتی ہے، آپ کی قوت ارادی آتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ آپ نے اکثر وہ مریض بھی دیکھے ہوں گے جو ڈیتھ بیڈ پر ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ دنوں کے ہی مہمان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی قوت ارادی، اپنی مینٹل پاور کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ جیتے ہیں۔ ابھی مینٹل پاور انکریز کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک کو اچیو کرنا، انکریجمنٹ، اور ان چیزوں سے آپ کی مینٹل پاور اور ایکسرسائز سے مینٹل پاور بڑھتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فزیکل امیونٹی آتی ہے جو کہ بیلنس ڈائٹ سے حاصل ہوتی ہے۔ ایڈوانس کنٹریز میں ہیلتھ کیئر، ہیلتھ اویئرنیس کافی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں جس میں ملٹی وائٹامنز اور منرلز کا استعمال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے ہر بندہ بیلنس ڈائٹ لے سکے، جس میں تمام وائٹامنز اور منرلز شامل ہوں۔ مارکیٹ میں سپر فوڈز اور ڈفرینٹ وائٹامنز تو موجود ہیں، لیکن وہ بہت کاسٹلی ہوتے ہیں۔ اگر فوڈ اور فروٹ کی بات کریں تو وہ بھی کاسٹلی ہے، جیسے وائٹامن ای بادام میں ہوتا ہے، وہ بھی مہنگا ہے، اور وائٹامن سی ہے وہ اورنج میں ہوتا ہے، وائٹامن اے ہے وہ کیرٹ میں ہوتا ہے۔ یہ ڈفرینٹ وائٹامنز ڈفرینٹ قسم کی اشیاء میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ جناب والا، اب میں بات کروں گا ایک ایسے پودے کی جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ بہت ہی قیمتی پودا ہے، لیکن ہمارے ہاں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ یہ سپر فوڈ کے طور پہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں تمام وہ ملٹی وائٹامنز شامل ہیں جو انسان کی باڈی کو فٹ رکھتے ہیں۔ اس کو دنیا میں مورنگا کہتے ہیں، اور پاکستان میں اس کو سوانجنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوں تو اس کی جڑیں، پھول، بیج اور پتے سب ہی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ بینیفٹ اس کے پتوں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ 1 ٹی اسپون اس کے ڈرائی پاؤڈر، جو کہ آپ نے اتار کے ان کے پتوں کو چھاؤں میں رکھ کے ان کو ڈرائی کر لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو پیس لینا ہے۔ 1 چمچ آپ نے ڈیلی اس کو پانی کے ساتھ یا پھر کوئی بھی خوراک جو کھا رہے ہیں، سالن کھا رہے ہیں، اس کے اندر مکس کر کے آپ اس کو لے لیں۔ تھوڑا کڑوا ضرور ہے، لیکن اس کا فوائد بھی بے شمار ہے۔ تو آپ کی ڈیلی کی نیڈ آپ کی وہ پوری کر دے گا، جتنے بھی آپ کو وائٹامنس چاہیے ہوں گے وہ آپ کے پورے کر دے گا۔ یوں تو سوانجنا کے گرین پتوں کی بھی افادیت ہے، لیکن ڈرائی پتوں کی افادیت گرین پتوں سے زیادہ ہے۔ اس کے پتوں میں وائٹامن سی اورنج سے 7 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے، وائٹامن اے گاجر سے 4 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے، کیلشیم دودھ سے 4 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے، پوٹاشیم بنانا سے 3 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے، آئرن پالک سے 3 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے، اور وائٹامن ای بادام سے 3 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کو گرین ٹی کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی ڈیلی کی خوراک 1 سے 2 گرام ہے۔ یہ ہر ایج کے افراد کے لیے موزوں ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں۔
شوگر کے مرض کے لیے اس کے پتوں کا استعمال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اس کی میڈیسن کی ساتھ ساتھ شوگر کی میڈیسن جو آپ لے رہے ہیں اس کو بند نہیں کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پتوں کا استعمال جاری رکھیں۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے آپ کا شوگر لیول کم ہونا شروع ہو، آپ اس کے پتوں کی مقدار بڑھاتے جائیں اور میڈیسن کی مقدار کم کرتے جائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی شوگر مینجمنٹ بیٹر ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مورنگا کے پودے ملیں گے کہاں سے اور ان کی پہچان کیا ہے؟ یوں تو یہ پودے پورے پاکستان میں ہر جگہ ہی پائے جاتے ہیں۔ آپ اپنے کسی بزرگ سے ان کی پہچان کروا سکتے ہیں۔ میں نے کچھ سال پہلے ان پودوں کے لیے ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب جو کہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے مجھے کچھ بیج بھیجے، تو وہ میں نے لگائے۔ ابھی الحمدللہ پودے بڑے ہو چکے ہیں، اس دفعہ ان پر بیج بھی لگے ہیں۔ ان پہ بیج وافر مقدار میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ بیج مقامی ساتھیوں کو تو میں فری میں پرووائڈ کر دوں گا، لیکن دور دراز کے ساتھیوں کے لیے میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب کا لنک پرووائڈ کر دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر کے بیج حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔